بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کے حیات مبارکہ کے بارے تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ مریم آیت نمبر 2 سے 11، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کے اہل اور حضرت مریم کے والدہ آپس میں بہنیں تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کی امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھی۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کی ہے۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں، آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کی حجرے میں جاتے کھانے پینے کے بے شمار موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے تو بی بی مریم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک بیٹا عطا کیا۔ جب آپ کا نام علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا، آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کے شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کی حکم سے علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بڑے نیکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیا میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاندان سے یہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو بادشاہ کیسے اور عورت سے شادی کر لے، میرے سلطنت جاتی رہی۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بوڑھی آپ علیہ السلام ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا، میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، اس نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامتی آپ کے حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ان کے والد جو کہ نبی تھی زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھی تھی۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن میں آیا ہے، دوسرا کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا کا ذکر کیا گیا ہے۔
یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پڑ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیری گئی تھی۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی ہی بیٹے سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتے رہے۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔